بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں منا بائی ٹی وی، اور آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں ایک انتہائی دلچسپ اور سحر انگیز ویڈیو۔ ناظرین، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ابھی سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کیجئے اور ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہماری نئی ویڈیوز کی انفو پر وقت آپ کو ملتی رہے۔ شکریہ۔ جی ہاں ناظرین، آج ہم بات کر رہے ہیں ایک انتہائی مشہور و معروف سحر انگیز و کرشماتی شخصیت بل گیٹس کے بارے میں۔ بل گیٹس دنیا کے سب سے دولت مند ملک امریکہ سے تعلق رکھتے ہیں، اور 2017 کے اعداد و شمار کے مطابق بل گیٹس امریکہ کے مسلسل 24ویں بار امیر ترین شخصیت قرار پائے ہیں۔ امریکن جریدے فاربس میگزین کی تازہ ترین رپورٹ کے مطابق مائیکروسافٹ کمپیوٹر کمپنی کے مالک بل گیٹس کی دولت کا تخمینہ 89 ارب ڈالر لگایا گیا ہے۔ بل گیٹس 28 اکتوبر 1955 عیسوی کو سیاٹل، واشنگٹن میں پیدا ہوئے۔ ان کا پورا نام ولیم ہنری گیٹس III رکھا گیا تھا کیونکہ وہ اپنے خاندان میں گیٹس نام کے تیسرے فرد۔ بتایا جاتا ہے کہ ان کی ذاتی دولت متعدد امریکی ممالک کی مجموعی قومی پیداوار یعنی GDP سے بھی زیادہ ہے۔ حالیہ برسوں میں انہوں نے مائیکروسافٹ میں کل وقتی کام سے ریٹائرمنٹ لے لی ہے، اور اب ان کی زیادہ تر توجہ اپنے فلاحی ادارے دی بل اینڈ میلنڈا گیٹس فاؤنڈیشن پر مرکوز ہے۔ ناظرین، بل گیٹس کے والد ولیم گیٹس سینئر منجھے ہوئے وکیل تھے، جبکہ بل گیٹس کی والدہ میری میکسویل گیٹس ایک بینک میں ایگزیکٹو عہدے پر فائز تھی۔ یہ خاندان اگرچہ دولت مند تھا، لیکن 1929 عیسوی سے 1939 عیسوی تک دنیا میں آنے والے بدترین اقتصادی بحران دا گریٹ ڈپریشن کو یاد رکھتے ہوئے انہوں نے اپنے بچوں کی اس بات پر حوصلہ افزائی کی تھی کہ وہ سخت محنت سے کام کریں اور ورثے میں ملنے والی دولت پر بالکل انحصار نہ کریں۔ 13 سال کی عمر میں بل گیٹس نے جب ایک اسکول میں پڑھائی شروع کی تو یہاں پہلی بار ان کی کمپیوٹر سے شناسائی ہوئی۔ انہوں نے پہلی مرتبہ جنرل الیکٹرک کمپنی کے کمپیوٹر پر صفر اور ضرب کے نشانوں کا کھیل تخلیق کیا۔ بل گیٹس کو کمپیوٹر کے ساتھ کام کرنے میں بہت لطف آنے لگا تھا، لہٰذا انہوں نے کمپنی کمپیوٹر سینٹر کارپوریشن سے یہ معاملہ طے کیا کہ وہ اپنا کچھ وقت ان کے کمپیوٹرز پر صرف کریں گے، اور اس طرح انہوں نے کئی سورس کوڈ سیکھے۔ 1973 عیسوی میں بل گیٹس نے ہارورڈ یونیورسٹی میں داخلہ لیا، جہاں ریاضی اور کمپیوٹر سائنس ان کے خصوصی مضامین میں شامل تھے، لیکن یہاں بھی انہیں کمپیوٹر پروگرامنگ میں زیادہ دلچسپی تھی۔ لہٰذا جب انہوں نے دیکھا کہ وہ اپنی کمپنی قائم کر سکتے ہیں تو کورس مکمل کیے بغیر انہوں نے ہارورڈ یونیورسٹی کو خیر بات کہی۔ بل گیٹس نے 1976 عیسوی میں اپنی کمپنی مائیکروسافٹ کی بنیاد رکھی، اور MITS مائکرو انسٹرومنٹیشن اینڈ ٹیلی میٹری سسٹمز کے ساتھ یہ معاہدہ کیا کہ ان کے نئے مائکرو کمپیوٹرز کے لیے آپریٹنگ سسٹم مائکروسافٹ لکھے گی یا تیار کرے گی۔ ناظرین، یہ بل گیٹس کی نوجوانی اور لاابالی زندگی کا دور تھا۔ عام کھلنڈرے نوجوانوں کی طرح انہیں بھی شرارتیں سوچتی تھیں۔ 1977 عیسوی میں وہ گرفتار بھی ہوئے۔ وجہ گرفتاری ان کا بغیر ڈرائیونگ لائسنس کے گاڑی چلانا تھا، اور ساتھ ہی انہوں نے سرخ بتی بھی کراس کی تھی۔ ناظرین، مائیکروسافٹ کو بہت بڑی کامیابی 1980 عیسوی میں اس وقت ملی جب IBM نے آپریٹنگ سسٹم کی فراہمی کے لیے اس سے رجوع کیا۔ اس وقت تک IBM ہی پرسنل کمپیوٹر تیار کرنے والی سب سے بڑی کمپنی تھی، لیکن جب یہ صنعت پھلنے پھولنے لگی اور دوسری کمپنیز بھی اس شعبے میں سرمایہ کاری کرنے لگیں تو مائیکروسافٹ کو بھی سافٹ ویئر مینوفیکچرنگ میں اہم ترین مقام حاصل ہوتا گیا۔ گو کہ دوسری کمپنیز مائیکروسافٹ کو اس اعزاز سے محروم کرنے کی تدابیر کرتی رہیں۔ 1990 عیسوی میں مائیکروسافٹ نے ونڈوز کا پہلا ورژن جاری کیا۔ یہ اس لیے ایک بہت بڑی کامیابی تھی کہ اس میں ٹیکسٹ انٹرفیسز کو گرافیکل انٹرفیسز سے تبدیل کر دیا گیا تھا۔ ناظرین، 1995 میں
مائکروسافٹ نے ونڈوز 95 کا اجرا کیا۔ ونڈوز 95 کے اجرا کے ساتھ آپریٹنگ سسٹمز کے لیے نئے سٹینڈرڈز اور فیچرز بھی متعارف کرائے گئے۔ اس ورژن کو اس بنا پر کلیدی حیثیت حاصل ہے ان تمام ونڈوز میں، یعنی ان تمام آپریٹنگ سسٹمز میں وہی گرافیکل انٹرفیسز یا پھر گرافیکل یوزر انٹرفیسز استعمال کیے گئے ہیں۔ ناظرین، اگرچہ 1980 سے 1990 کی دہائیوں میں مائکروسافٹ ایک اہم ترین کمپیوٹر فرم تھی، لیکن اب مائکروسافٹ زیادہ فعال نہیں ہے کیونکہ مائکروسافٹ کے دیگر کمپیٹیٹرز جیسے گوگل اور ایپل کمپنیوں کی مارکیٹ میں آنے کی وجہ سے مائکروسافٹ کی پوزیشن پہلے کے مقابلے میں کمزور ہو چکی ہے۔ یہاں اگر ہم آپ کو بل گیٹس کی ذاتی زندگی کے بارے میں بتائیں تو بل گیٹس نے 1 جنوری 1994 کو ہوائی کے ایک جزیرے کے گولف کورس پر میلنڈا فرینچ سے شادی کی تھی۔ دلہا کی عمر 38 سال اور دلہن کی عمر 29 سال تھی۔ ان دونوں کے 3 بچے ہیں، جینیفر کیتھرین، روری جون اور فوئبے ایڈل۔ ناظرین، یہ خاندان ریاست واشنگٹن کے شہر سیاٹل کے جنگلات سے گھرے اور جھیل واشنگٹن کے کنارے جدید سہولتوں سے آراستہ مینشن میں رہتا ہے۔ اس جائیداد کی مالیت زمین اور مکان کا تخمینہ 12 کروڑ 50 لاکھ ڈالر لگایا گیا ہے اور گیٹس کو اس جائیداد کی ملکیت پر سالانہ 9,91,000 ڈالر ٹیکس ادا کرنا پڑتا ہے۔ 66,000 مربع فٹ رقبے پر پھیلی ہوئی اس جائیداد میں 60 فٹ لمبا سوئمنگ پول، ایک زیر آب میوزک سسٹم، 2,500 مربع فٹ پر بنا جم اور 1,000 مربع فٹ پر محیط ڈرائنگ روم ہے۔ ناظرین، بل گیٹس کے پاس دولت کی اگرچہ کوئی کمی نہیں ہے اور انہیں دنیا کے مختلف ملکوں کا سفر بھی کرنا پڑتا ہے، لیکن 1997 تک وہ عام کمرشل پروازوں میں اکانومی کلاس میں سفر کرتے رہے۔ بعد میں انہوں نے ایک پرائیویٹ جیٹ خرید لیا جسے وہ بڑی فضول خرچی سے تعبیر کرتے ہیں۔ نجی طیارے کی اس خریداری کے علاوہ ایک اور فضول خرچی بھی انہوں نے کی ہے اور وہ ہے مشہور اطالوی مصور اور دانشور لیونارڈو ڈی ونچی کی مشہور سائنسی تحاریر کا ایک مجموعہ جس کا نام ہے کوڈیکس ریسسٹر۔ بل گیٹس نے اسے 1994 میں 3 کروڑ 8 لاکھ ڈالرز میں خریدا تھا۔ اسی مقصد کے حصول کے لیے وہ اوپرا ونفرے کے ساتھ ٹی وی پروگرام میں پیش ہو چکے ہیں۔ انسانی فلاح و بہبود کے مقاصد کو پایہ تکمیل تک پہنچانے میں انہیں دیگر مخیر حضرات کا تعاون بھی حاصل ہے۔ مثلا ممتاز سرمایہ کار وارن بفے نے بھی گیٹس فاؤنڈیشن کے لیے 17 ارب ڈالر کی رقم عطیہ کی ہے۔ 2008 سے بل گیٹس اپنے فلاحی اور خیراتی منصوبوں پر کل وقتی کام کر رہے ہیں۔ اندازہ لگایا گیا ہے کہ گیٹس اور ان کی اہلیہ میلنڈا کار خیر سے متعلق فاؤنڈیشن کے توسط سے 28 ارب ڈالر عطیہ کر چکے ہیں، جن میں سے 8 ارب ڈالر صحت کی بہتری پر خرچ کیے جا رہے ہیں۔ ناظرین، بل گیٹس کی یہ بات ریکارڈ پر ہے کہ دولت سینت کر رکھنا ان کے لیے ایک فضول کام ہے اور وہ ایسی دولت کا کوئی استعمال نہیں دیکھتے۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے اپنی دولت کا ایک کم تر حصہ چھوڑ کر جائیں گے۔ ان کے اعلان کے مطابق ان کے بچوں میں سے ہر ایک کو صرف 1 کروڑ ڈالر حصے میں ملے گا۔ گیٹس اور میلنڈا یہ اعلان کر چکے ہیں کہ ان کی دولت کا 95% حصہ فلاحی اور خیراتی مقاصد کے لیے وقف کر دیا جائے گا۔ گیٹس کا اس بارے میں یہ کہنا تھا کہ بچوں کے لیے بھاری دولت چھوڑ کر جانا ان کے حق میں ہمدردی نہیں ہے۔ مئی 2006 کے ایک انٹرویو میں گیٹس نے یہ تبصرہ پیش کیا تھا، کاش میں دنیا کا دولت مند ترین شخص نہ ہوتا، کیونکہ اس کی وجہ سے جو توجہ مجھے ملتی ہے وہ مجھے بالکل پسند نہیں۔ بل گیٹس کو اگر فرصت مل جائے تو وہ گٹار بجا کر خوش ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ انہیں برج، گولف اور ٹینس کھیلنے سے بھی دلچسپی ہے۔ 2016 میں جب وہ کھیلوں میں اپنی دلچسپی کے بارے میں بتا رہے تھے تو پہلی بار یہ انکشاف ہوا تھا کہ گیٹس کلر بلائنڈ ہیں۔ بل گیٹس کو پڑھنے لکھنے کا بھی بہت شوق ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک سال میں 50 کتابیں پڑھ لیتا ہوں۔ مطالعہ میرے لیے یوں اہم ہے کہ میں اس کے ذریعے نئی چیزیں سیکھتا ہوں اور یہ بھی جان لیتا ہوں کہ کن علوم کی مجھ میں کمی ہے۔ ان کی تحریر کردہ 2 کتابیں بزنس ایٹ دا ریٹ آف دا سپیڈ آف تھاٹ اور دا روڈ اہیڈ سب سے زیادہ فروخت ہونے والی کتابوں کا اعزاز حاصل کر چکی ہیں۔ ناظرین، بل گیٹس کوئی غیر ملکی زبان نہیں جانتے اور اس کے بارے میں ان کا یہ کہنا ہے کہ زندگی میں اگر مجھے کسی چیز کا افسوس ہے تو وہ اسی بات کا ہے کہ میں نے کوئی اور زبان کیوں نہیں سیکھی۔ ناظرین، بی بی سی کو ایک انٹرویو میں انہوں نے دعویٰ کیا کہ جتنا ٹیکس میں نے ادا کیا ہے
اتنا کسی اور نے کبھی ادا نہیں کیا، اور مجھے اس کی بہت خوشی ہے کہ اب تک مجموعی طور پر 6 ارب ڈالر سے بھی زیادہ رقم بطور ٹیکس ادا کر چکا ہوں۔ اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ بل گیٹس بالخصوص امیروں پر بھاری ٹیکسوں کے حامی رہے ہیں۔ روزنامہ ٹیلی گراف کو اپنے ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا تھا کہ بلا شبہ میں نے کھانے اور پہننے کے معاملے میں اپنا بہت زیادہ خیال رکھا ہے۔ ایک خاص حد سے آگے دولت کی میرے نزدیک کوئی افادیت نہیں ہے۔ اس کا فائدہ صرف اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ ایک تنظیم بنائی جائے اور دنیا بھر کے غریبوں میں ان وسائل کو تقسیم کر دیا جائے۔ ناظرین، بل گیٹس انسان دوستی کے جن کاموں میں خصوصی دلچسپی لیتے ہیں، ان میں صحت کو بہتر بنانا، خاص طور پر پولیو جیسے امراض پر قابو پانا شامل ہے۔ وہ کم عمر ترین بچوں کو زیادہ متاثر کرتے ہیں۔ ناظرین، ماحولیاتی مسائل بھی ان کی توجہ کا خاص مرکز ہیں۔ 2015 میں انہوں نے توانائی کے صاف منصوبے قابل عمل بنانے کے لیے 1 ارب ڈالر مختص کیے تھے۔ بل گیٹس یہ سمجھتے ہیں کہ نئی زیادہ سبز ٹیکنالوجی کی حمایت کے ذریعے گلوبل وارمنگ کے مسئلے سے نمٹنا آسان ہوگا۔ بل گیٹس سے جب یہ پوچھا گیا کہ خیراتی اور فلاحی مقاصد کے لیے اتنی بھاری رقم خرچ کرنے پر کیا چیز انہیں آمادہ کرتی ہے، تو گیٹس نے اس سوال کا جواب ان الفاظ میں دیا: اس کا تعلق کسی مخصوص مذہب سے نہیں ہے، بلکہ اس کا باعث انسانی احترام، وقار اور مساوات ہے۔ اور اس سلسلے میں میرا اصول یہ ہے کہ تمام زندگیاں مساوی قدر و منزلت رکھتی ہیں، اور ہمیں انسانوں کے ساتھ وہی سلوک کرنا چاہیے جیسا سلوک ہم خود اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ ناظرین، اگر ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کرنا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔